یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے اور یہاں سے رستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلتا ہے اور یہ دوسرا رستہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے اگر آپ آ رہے ہیں تو رائٹ سائڈ سے بھی رستہ باہر نکل رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب اور اس کے پیچھے 6 نمبر حمام کے پیچھے بالکل ساتھ ہی سامنے کلاک ٹاور اور جس گیٹ سے میں نکلا ہوں اس کو کنگ عبدالعزیز گیٹ بولتے ہیں 95 نمبر گیٹ اور اس جانب سامنے 3 نمبر حمام ہے اس جانب یعنی کہ آزاد روڈ والی سائڈ ہے اور اس جانب 4 نمبر حمام ہے 4 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ سے ابھی آئے کنگ فہد سے نیچے خانہ کعبہ شریف کی جانب اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف برآمدوں کے اندر بھی آج کم رش نظر آ رہا ہے اور اندر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی تو آپ کو انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے قریب سے آپ کو زیارت کرواتے ہیں دونوں طرف زمزم رکھا ہوا ہے اور سینٹر سے رستہ ہے حتیم والی سائڈ ہے آج رش کافی کم ہے کل سے کم رش ہے یہاں پہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ دیکھیں خانہ کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے آستہ آستہ اب رش بڑھے گا یعنی کہ جو آئی صبح یہاں پہ جو ہے وہ تو جائیں گے لازم الوداع طواف کر کے جو مکہ کے اندر ہے اور جو مدینہ میں ہے وہ اب یعنی کل سے آدھا رش ہے اور حاجی صبح ابھی آ بھی رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب سے کنگ فہد گیٹ کی طرف سے اور کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے اس طرف سے تو باب الفتح اور یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے یعنی کہ باہر سے یہ بند ہو گیا باب العمرہ گیٹ اور کنگ باب الفتح گیٹ اب جو ہے اس بار زیادہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے آ رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے اور 3 طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں اور یہ جس طرح یہ براندے ہیں نا ان براندوں کے اندر ہی 5 گیٹ آتے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کنگ فہد گیٹ باب العمرہ گیٹ کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب صفا مروہ ہے یہ پیچھے یہ جو گنبد ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے اور مروہ پہاڑی اس جانب ہے اور صفا مروہ کی جانب 2 رستے نکلتے ہیں ایک جو گرین لائٹ ہے گرین لائٹ حجر اسود کے بالکل سامنے جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے گرین لائٹ کے بالکل لیفٹ سائڈ سے ایک رستہ باہر نکل رہا ہے اور ایک نکل رہا ہے چاند کے اندر گرین لائٹ چھوڑ دی گئی ہے جو کہ اذان سے 1 منٹ پہلے آن کرتے ہیں 5:05 ہو رہے ہیں 5:04 اور 5 اور کس رستے کے بالکل سامنے کون سا گیٹ جو خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اور جو رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں ان کے اوپر کون کون سی نشاندہی ہیں جو حاجی صاحب یہاں پہ آتے ہیں پہلی دفعہ تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کے اندر یعنی کہ جو مسجد حرم کا باہر والا سین ہے اس کے اندر بہت ساری بورڈز پڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری نشاندہیاں ایسی ہیں جہاں سے آپ بہت ہی ایزیلی چاہے آپ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں بہت ہی ایزیلی واپس حرم شریف کی طرف یعنی کہ حرم شریف میں ہوں شامیہ پہ اس جانب جس طرف یہ گنبد نظر آ رہے ہیں اس جانب مطاف ہے یعنی خانہ کعبہ شریف کلاک ٹاور والی سائڈ اور اس جانب جس طرف یہ آپ کو ہیلی پیڈ نظر آ رہا ہے چھت کے اوپر تقریباً آج سے 4 دن پہلے بہت زیادہ رش تھا بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ موجود تھے تقریباً میکسیمم 2 سے 2.5 لاکھ حاجی صاحبان جنہوں نے چھت کے اوپر یہاں پہ نماز فجر ادا کی اور نماز عید الفطر ادا کی ہے یہ مسجد عبداللہ کی چھت ہے اب یہاں پہ دیکھیں بالکل کہیں حاجیوں کا جان ماز نظر نہیں آ رہا ہے سامنے حاجی صاحبان اوپر آ رہے ہیں 66 نمبر گیٹ سے اوپر آ رہے ہیں الیکٹرک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں یہاں سے اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف ماشاءاللہ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے اور یہ دیکھیں کل جو گرین لائٹ ہے اس کے رائٹ سائڈ سے وہاں پہ بھی سامنے رکھے گئے ہیں کولر جو کہ مسجد عبداللہ کے اندر زمزم کے لیے استعمال ہوئے سامنے پڑے ہوئے ہیں بالکل تاریخی چھائی ہوئی جہاں جہاں لائٹنگ لگی ہے وہی نظر آ رہی ہے اور یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ اور اس کا بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے یہ کس چیز کی نشاندہی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے رائٹ سائڈ سے یعنی کہ یہ جو خانہ کعبہ شریف کے پاس مسجد ہے اس کے اندر کے مناظر ہیں 2nd فلور کے آئے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے یعنی کلاک ٹاور کے سامنے جو گیٹ ہے 95 نمبر گیٹ اس جانب بالکل اس سائڈ پہ اور یہاں سے آپ کو نیچے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام السلام علیکم میں محمد عمران آپ دیکھ رہے ہیں مانو کھڑا چینل
امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے ممبران چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کو توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. ابھی پہنچے حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. تو یہیں سے کرتے ہیں آج کا ولاگ اسٹارٹ. ابھی یہاں پہنچے جو نیا ایریا بنایا ہے رضا پارکنگ کی طرف سے، نماز ایریا وہاں پہ، اور سامنے کلاک ٹاور. 1:24 ہو گئے ہیں. آج 24 مارچ 2026 ہے. صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. موسم کافی بہترین بنا ہوا ہے، لیکن بادل آج نہیں ہے. کبھی کبھی تو صبح صبح ہی یعنی کہ جو ہوا ہے وہ رک جاتی ہے اور گھٹن گھٹن سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن ابھی ماشاءاللہ پچھلے ایک ہفتے سے کافی موسم بہترین ہے. 2-3 دن تو گہرے بادل رہے ہیں، لیکن آج موسم صاف ہے لیکن ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور رش بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کل تک تو کافی کم تھا، لیکن آج دیکھیں گے کہ آج کتنا رش ہوتا ہے حرم کے اندر، کیونکہ کافی حاجی صاحبان مدینہ گئے ہوئے ہیں. مدینہ والے حاجی صاحبان واپس آئیں گے تو یہاں پہ رش پھر سے ایک دفعہ کافی ہوگا. لیکن ابھی نارمل رش چلے گا، یعنی کہ آگے تقریباً حج کے بعد یہاں پہ رش دیکھنے کو ملے گا. حج تک نارمل ہی رش یہاں پہ ممکن رہے گا. ابھی دیکھیں یہاں پہ کہیں آپ کو حج صاحبان نظر نہیں آ رہے. آج سے 4-5 دن پہلے یہاں پہ اچھی خاصی رونقیں تھی، لاکھوں کی تعداد میں حج صاحبان یہاں پہ نظر آتے تھے. لیکن آج یہاں پہ بالکل ایسا جیسے یہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں، سنا سنا لگ رہا ہے حرم. اور یہ رستہ آتا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب، یعنی کہ یہ سامنے مروہ پہاڑی ہے اور یہاں سے حاجی صاحبان مروہ پہاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ، یعنی کہ 164 نمبر گیٹ مسجد عبداللہ کا اور مروہ پہاڑی اس کے سینٹر سے یہاں سے رستہ ہے باب الفتح گیٹ کی جانب. اور یہاں سے حاجی صاحبان جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور یہ سامنے وہ کنٹینر چھوٹے چھوٹے کھڑے جو انتظامیہ کی طرف سے رکھے گئے تھے، جو حاجی صاحبان یہاں سے فری بال کٹواتے رہے ابو جل حماموں کے فرنٹ پہ. انہی رستوں پہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان آپ نے دیکھیں مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر. اور یہاں سے آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں. حاجی صاحبان آنا شروع ہو گئے نماز فجر کے لیے، اور ٹائم دیکھیں 2:35 ہو رہے ہیں. ابھی رش بہت کم ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ. جی جو حاجی صاحبان احرام میں وہ جا رہے کنگ فہد گیٹ کی جانب. جو رات کے آئے حاجی صاحبان یہاں پہ آئے ہوئے، یہاں بیٹھے آرام کر رہے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں. اندر حرم کے اندر کافی رش ہے، یعنی کہ اندر مسجد حرم کی خانہ کعبہ شریف کے پاس 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے رستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے انٹر ہوتا ہے. بہت کم حاجی صاحبان اندر داخل ہو رہے ہیں. اور یہ دارالتوحید کے سامنے جبل کعبہ کی طرف حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، جنہوں نے پہلے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا. اور یہ حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، یہ جائیں گے کنگ فہد گیٹ کی جانب. چھت کے اوپر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں دیکھیں اس طرف کلین لگائے جا رہے ہیں. حاجی صاحبان اوپر نماز فجر ادا کریں گے. نماز فجر ٹائم کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے، یہ چھت جو ہے یہ فل ہو جاتی ہے حاجیوں سے. حاجی صاحبان اوپر آنا شروع ہو گئے سامنے، اور یہی سے راستہ نکلتا ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب چھت کے اوپر، یعنی جو لاسٹ پہ طواف کرتے ہیں. اور یہ LCD لگی ہوئی ہے. اور ابھی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں اس طرف سے، یعنی چھت کے اوپر سے. یہاں سے چھت کے اوپر تقریباً آج سے 4 دن پہلے بہت زیادہ رش تھا. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ موجود تھے. تقریباً میکسیمم 2 سے 2.5 لاکھ حاجی صاحبان جنہوں نے چھت کے اوپر یہاں پہ نماز فجر ادا کی اور نماز عید الفطر ادا کی ہے. یہ مسجد عبداللہ کی چھت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بالکل کہیں حاجیوں کا جان ماز نظر نہیں آ رہا ہے، حاجی تو بہت دور کی بات ہے. اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے.
اور یہ مسجد عبداللہ، جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں، یہ باب العمرہ گیٹ کے اوپر ہے۔ آج کل باب العمرہ گیٹ بند ہو گیا حاجیوں کے لیے۔ ابھی آپ کو چھت دکھاتے ہیں، سامنے ہائی سبان اوپر آ رہے ہیں، 66 نمبر گیٹ سے اوپر آ رہے ہیں، الیکٹرک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں سے اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف، ماشاءاللہ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے۔ اور یہ دیکھیں کل جو گرین لائٹ ہے اس کے رائٹ سائڈ سے وہاں پہ بھی کافی زیادہ رش تھا، لیکن ابھی رش وہاں پہ کم ہے۔ ابھی ٹائم 2:40 ہو رہے، یعنی کہ نماز فجر کے لیے حسبان 70% آئیں گے 3:30 پونے 4 بجے۔ تو ابھی جو حسبان قریب رہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں آئے ہیں، یعنی کہ جو ابراہیم کلی روڈ پہ رہتے ہیں کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ سے یہ بلڈنگیں جو ہیں جبل عمر، یہ ابراہیم کلی روڈ پہ ہے۔ جو قریب جبل عمر والی سائڈ ہے یا اجاد روڈ ہے، حرم روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کہ جو حسبان قریب رہتے ہیں وہ تقریباً 3:30 پونے 4 بجے نکلیں گے اور وہ پہنچ جائیں گے حرم کے اندر 20 منٹ آدھے گھنٹے میں۔ اور ابھی حسبان وہی آ رہے ہیں جو جن کی رہائشیں دور ہیں، جو گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور بھی فل ہے، فرسٹ فلور پہ رش کم ہے، سیکنڈ پہ بھی کم ہے اور روف پہ بھی کم ہے۔ اور ایک دفعہ رش پھر انشاءاللہ بڑھے گا 1-2 دن کے اندر۔ اور یہ سامنے رکھے گئے ہیں کولر جو کہ مسجد عبداللہ کے اندر زمزم کے لیے استعمال ہوئے، جو سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ تبھی ان کو ڈھانپ دیا جائے گا، ان کے اوپر بلو کلر کا ایک کپڑا تھا وہ ڈالیں گے، اس کو باندھ دیں گے۔ ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں مسجد عبداللہ کی، اور پیچھے اندھیرا ہے، بالکل تاریخی چھائی ہوئی، جہاں جہاں لائٹنگ لگی ہے وہی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور اس کا بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے یہ کس چیز کی نشاندہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے رائٹ سائڈ سے، یعنی کہ بلڈنگ کی رائٹ سائڈ سے وہاں پہ وہ پہاڑ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، وہ سائڈ ہے۔ ماشاءاللہ نیچے دیکھیں یہ خوبصورت مناظر ہیں۔ میں دعا گوں اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں، صبح کا ٹائم ہے، خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اللہ پاک جتنے بھی آپ مسلمان اس بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جلدی اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ یہاں پہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ شریف میں آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ زندگی میں ہر جو مسلمان دنیا میں ابھی ہے، ہر مسلمان کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی لازم اللہ پاک ایک دفعہ زیارت کروائے۔ یہ میری دلی دعا ہوتی ہے کہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں اس ٹائم ہیں ان سب کو زندگی میں ایک دفعہ لازم اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ بہت سکون ہے، اتنا زیادہ سکون یہاں پہ ہے۔ اور میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں یہاں پہ ہوں۔ لوگ بولتے ہیں پردیس ہے، واللہ اس جگہ پہ رہ کے کوئی پردیس محسوس نہیں ہوتا مجھے، لیکن میں یہاں سے گھر جاتا ہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے۔ یہاں رہنا مجھے پسند ہے، یہاں رہنا مجھے سکون ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے۔ یعنی کہ ابھی الحمدللہ یہاں پہ اتنا سکون ملتا ہے، یہاں پہ دل لگ گیا ہے اس پیارے گھر میں، اس مقدس جگہ میں۔ اور کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہاں پہ رہتے ہوئے بولے گا کہ میرے لیے مشکل ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ بہت ہی سکون دہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر، وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ماشاءاللہ بہت زیادہ اجر والی دعا بولا ہے، کہ یہ جو ہے نا بہت اجر والی دعا ہے۔ اور پیارے محبوب نے جو فرمایا ہے بے شک وہ مطلب کہ اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، کہ وہ جو پیارے محبوب نے فرما دیا ہے وہ 110% وہی ہونا ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، کیونکہ سب کچھ انہی کے لیے بنا ہوا ہے۔ اور جو اللہ پاک نے
پیارے محبوب کو عطا کیا اور پیارے محبوب نے ہمیں وہ دیا. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ چلنے کی، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سینٹر میں ہوں، یعنی کہ میں مسجد عبداللہ میں ہوں، شامیہ پہ. اس جانب جس طرف یہ گنبد نظر آ رہے ہیں، اس جانب مطاف ہے یعنی خانہ کعبہ شریف، کلاک ٹاور والی سائڈ. اور اس جانب جس طرف یہ آپ کو ہیلی پیڈ نظر آ رہا ہے، یہ سامنے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہیلی پیڈ سروس بلڈنگ پہ ہے. یہاں پہ یعنی کہ 3 سائڈیں ہیں سروس بلڈنگ، اور شامیہ آگے مطاف خانہ کعبہ شریف والی سائڈ. ماشاءاللہ حرم شریف کافی زیادہ وسیع ہو گیا، لیکن آنے والے ٹائم میں یعنی کہ آنے والے کچھ سالوں میں جس طرح کی یہ بلڈنگیں ہیں، آپ کو بہت زیادہ بلڈنگیں اس طرف نظر آئیں گی سروس بلڈنگ والی سائڈ، یعنی کہ پیچھے کنگ سلمان گیٹ بننے والا ہے، جس کا نقشہ شو ہو گیا ہے. آپ گوگل پہ جائیں گے، وہاں پہ سرچ کریں گے، وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. اگر آپ یوٹیوب پہ کسی بھی ایپ پہ جائیں گے، وہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایزیلی کنگ سلمان جو گیٹ ہے اس کا نقشہ شو ہو جائے گا. اور اس جانب سامنے بلڈنگ بالکل خالی خالی، کہیں کوئی کلین، کہیں حاجی، اور کہیں زمزم والا کولر، کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ کلین رکھے ہوئے ہیں. اس جانب یہ، اور یہ ہیلی پیڈ. چھت سے آپ کو اذان فجر سنائیں گے، اور جو چاند کے اندر گرین لائٹ اذان سے 1 منٹ پہلے آن کرتے ہیں اور اذان کے 1 منٹ بعد بند کرتے ہیں، وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ آپ کو سانس چڑھ گیا، بہت لمبی سیڑھی ہے جو اوپر چڑھ کے آئے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو آج بتائیں گے کہ جتنے بھی رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور کس رستے کے بالکل سامنے کون سا گیٹ جو خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے. انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. اور جو رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں ان کے اوپر کون کون سی نشاندہی ہیں. جو حاجی صاحبان یہاں پہ آتے ہیں پہلی دفعہ تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے انٹری کی ہے حرم شریف کی جانب، یعنی کہ وہ کون سی نشاندہی ایسی ہے جس کو ہم دیکھ کر واپس اپنے روموں کی جانب جا سکتے ہیں، یا کون سی وہ نشاندہی ہے جس سے ہمیں اپنے جس طرح ہماری بلڈنگ ہے یا جو روڈ ہماری بلڈنگ کی طرف جا رہا ہے اس کی ہم شناخت کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے. اور بہت ساری حرم کے اندر یعنی کہ جو مسئلہ حرم کا باہر والا سین ہے اس کے اندر بہت ساری بورڈز پڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری نشاندہیاں ایسی ہیں جہاں سے آپ بہت ہی ایزیلی، چاہے آپ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں، بہت ہی ایزیلی واپس حرم شریف کی طرف یعنی کہ حرم شریف سے واپس اپنے روموں کی جانب ایزیلی جا سکتے ہیں. میرے جو ولاگ ہوتے ہیں زیادہ تر یعنی کہ میرے جو زیادہ تر ولاگ ہیں وہ حاجی صاحبان جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ رستوں کے بارے میں. جو حرم شریف کی طرف انٹر رستے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کی طرف جو دروازے اندر جاتے ہیں، جو اندر خانہ کعبہ شریف کے دروازے ہیں، جس طرف صفا مروہ ہے اور جس طرف سے طواف شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیٹیل سے میرے سے زیادہ ولاگ ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. یعنی کہ میں حاجیوں کی ہیلپ کے لیے زیادہ جو ویڈیو بناتا ہوں وہ حاجیوں کی ہیلپ کے لیے بناتا ہوں کہ حاجیوں کو یہاں پہ کوئی مشکل نہ ہو. جو میرے ولاگ دیکھتا ہے یعنی کہ ڈیلی بیس پہ جو میری ویڈیو دیکھتا ہے اس کے پاس تو جتنے بھی یہ رستے، چاہے وہ ادھر آیا ہے چاہے وہ نہیں آیا، ان کو معلوم ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں ہے کہ کون سا رستہ کس نشاندہی کی طرف ہے. تو ویڈیو پوری دیکھا کریں. ویڈیو کے اندر ایک تو ماشاءاللہ ڈیلی حرم شریف کی زیارت ہوتی ہے اور ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں، اور ڈیلی بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر. اور اس کے بعد بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ جتنی بھی نشاندہی ہیں، جس طرف سے رستے آئسبان رستوں سے آتے ہیں حرم شریف کی جانب اور جس طرف واپس جاتے ہیں، جو کون کون سی یہاں پہ پارکنگ ہے، کون کون سا یہاں پہ روڈ ہے، اور مطلب کہ بہت ہی ڈیٹیل سے میری وہ ویڈیو بنی ہوتی ہے. ویڈیو کو لازم دیکھیں اور ویڈیو کو لازم آگے بھی شیئر کیا کریں. ایک تو ثواب ہے کہ ڈیلی میں ویڈیو آپ تک پہنچاتا ہوں، اور جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ لنک کو آگے شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی جو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں ان کا بھی اجر آپ کو ملتا ہے. کیونکہ ڈیلی ایک اچھی جگہ، ایک پیارا گھر، ایک مقدس جگہ بیت اللہ شریف کی زیارت خود بھی کرتے ہو آپ، آگے دوسروں کو بھی کرواتے ہیں. تو ابھی چلیں گے انشاءاللہ اذان فجر کے بعد
نیچے ابھی آپ کو اذان فجر سناتے ہیں، اذان فجر کے بعد نیچے چلیں گے، آپ کو نیچے کے مناظر دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو رستوں کے بارے میں بتائیں گے۔ چاند کے اندر کہیں لائٹ چھوڑ دی گئی ہے جو کہ اذان سے 1 منٹ پہلے آن کرتے ہیں۔ 5:05 ہو رہے ہیں، یعنی 5:04 اور 5:07 پہ اذان ہونی ہے اذان فجر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی ابھی اذان فجر ہوئی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ صبح صبح ایسا کہ جیسے کہیں قریب بارش ہوئی ہے، اس طرح کا موسم بنا ہوا ہے، یعنی کہ اوپر تھوڑی یہاں پہ اس ٹائم تھوڑی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ سامنے کلاک ٹاور ابھی گرین لائٹ آن ہے، یعنی 1 منٹ بعد یہ گرین لائٹ آف ہو جائے گی۔ یہ اذان مغرب ٹائم آن ہوتی ہے، اور اذان عشاء، اذان فجر یعنی کہ تہجد کی اذان ہوتی ہے تب یہ آن نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت دور تک اس کی نظر پڑتی ہے، یعنی کہ تقریباً جہاں تک یہ نظر آئے وہاں تک سکون سے گرین لائٹ بھی نظر آتی ہے اور ٹائم بھی نظر آتا ہے، چاہے 20 25 30 کلومیٹر دور تک۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف المالک عبدالعزیز حرمین شریفین، پیاری دیکھیں کتنی گرین لائٹ پیاری لگتی ہے۔ ابھی آئے کنگ فہد سے نیچے خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ براندوں کے اندر بھی آج کم رش نظر آ رہا ہے، اور اندر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی، تو آپ کو انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے قریب سے آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کی جو حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کر لیا ابھی وہ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کے لیے، اور جو حاجی صاحبان طواف کے لیے ابھی آئے ہیں وہ اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں۔ ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں، آج 24 مارچ 2026 ہے، اور یہاں زمزم رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ابھی میں کنگ عبداللہ گیٹ میں کھڑا ہوں، دونوں طرف زمزم رکھا ہوا ہے اور سینٹر سے رستہ ہے، حتیم والی سائڈ ہے۔ آج رش کافی کم ہے، کل سے کم رش ہے یہاں پہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ دیکھیں۔ خانہ کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، آستہ آستہ اب رش بڑھے گا، یعنی کہ جو حاجی صاحبان یہاں پہ جو ہے وہ تو جائیں گے لازم الوداع طواف کر کے جو مکہ کے اندر ہے، اور جو مدینہ میں ہے وہ اب واپس آئیں گے مدینہ سے مکہ یہاں پہ طواف کے لیے الوداع طواف۔ کچھ حاجی صاحبان دوبارہ یہاں سے عمرہ کریں گے اور پھر جائیں گے واپس اپنے ملکوں میں۔ سامنے سورج ہے، سورج کی کرنیں نیچے آ رہی ہیں۔ حرم شریف کا جو سینٹر نیچے گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ ابھی دھوپ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے، یعنی اس طرف سامنے دیکھیں، سامنے ماشاءاللہ۔ ابھی قریب چلتے ہیں، آپ کو قریب سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ صفائی والے جنہوں نے ابھی صفائی کرنی ہے، یہ نیچے یہ سیفٹیاں لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ صفائی کریں گے نیچے گراؤنڈ فلور پہ۔ آج رش بہت کم ہے، یعنی کل سے آدھا رش ہے، اور حاجی صاحبان ابھی آ بھی رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب سے، کنگ فہد گیٹ کی طرف سے اور کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے۔ اس طرف سے باب الفتح اور یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے، یعنی کہ باہر سے یہ بند ہو گیا، باب العمرہ گیٹ اور کنگ باب الفتح گیٹ۔ اب جو حاجی صاحبان زیادہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے آ رہے ہیں، کنگ فہد گیٹ سے، اور یعنی کہ ان دونوں گیٹوں سے زیادہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ آپ سب کے لیے اس مقدس یہاں پہ دعا دوں، اللہ پاک آپ سب کو پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جس ماں بہن نے، جس بھائی نے، بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور ان سب کو اس مقدس جہاں کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ، تین طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں، اور یہ جس طرح یہ براندے ہیں نا، ان براندوں کے اندر ہی پانچوں گیٹ آتے ہیں: کنگ عبدالعزیز گیٹ، کنگ فہد گیٹ، باب العمرہ گیٹ، کنگ عبداللہ گیٹ، اور باب الفتح گیٹ۔ اور جس طرح یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ ہے، یہ پیچھے یہ جو گنبد ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے، اور مروہ پہاڑی اس جانب ہے۔ اور صفا مروہ کی جانب دو رستے نکلتے ہیں، ایک جو گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ حجر اسود کے بالکل سامنے جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے، گرین لائٹ کے بالکل لیفٹ سائڈ سے ایک رستہ باہر نکل رہا ہے، اور ایک نکل رہا ہے یہاں پہ باب الفتح گیٹ سے آگے جہاں پہ پیلے براندے ختم ہو رہے ہیں، وہاں پہ سامنے، وہاں سے صفا مروہ کے لیے۔ ماشاءاللہ، ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جہاں جس پیارے گھر کی زیارت کو آتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس جہاں پہ اس پیارے گھر میں۔ ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کرے، اور ویڈیو کو لازم آگے شیئر بھی کیا کرے کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکے۔ تو ابھی چلتے ہیں باہر، انشاءاللہ آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب، اور سامنے خانہ کعبہ شریف۔ اس طرف سے ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف صحیح نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس جانب سامنے سورج تھا، یعنی کہ میں جب کنگ عبداللہ گیٹ میں کھڑا تھا تو سورج کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور ابھی ماشاءاللہ دیکھیں، اور موسم بھی دیکھیں ابھی بہترین بنتا جا رہا ہے، یعنی کہ سورج جو ہے، بادل جو ہیں وہ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اسی طرف سے اٹھ رہے ہیں، لیکن ہوا رکی ہوئی ہے، یعنی کہ ہوا جو ہے نا وہ ابھی کم ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بارش جو ہے نا وہ ایک دو دن میں آئے گی۔ نیٹ پہ تو یعنی کہ مکہ کا ویدر ہے، وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش انشاءاللہ ہے، لیکن باقی اللہ کی قدرت۔ موسم تو پہلے بھی 2-3 دن بہت زبردست رہا ہے، یعنی کہ عید الفطر والے دن تو بہت زبردست موسم رہا یہاں کا۔ یہ جو خانہ کعبہ شریف کے پاس مسجد ہے، اس کے اندر کے مناظر ہیں، سیکنڈ فلور کے آئے ہیں۔ جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، یعنی کلاک ٹاور کے سامنے جو گیٹ ہے 95 نمبر گیٹ، اس جانب بالکل اس سائیڈ پہ، اور یہاں سے آپ کو نیچے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ اور یہ سبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا، اور رش نیچے کافی کم ہو گیا۔ سامنے یہ خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ حاجی سبان طواف خانہ کعبہ شریف کر رہے ہیں۔ اس کونے پہ زیادہ رش ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح حجر اسود ہے، آپ کو سامنے سے دکھاتا ہوں، یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہاں پہ حسبان بوسہ کر رہے ہیں آج کل۔ یعنی کہ بوسہ کرنا تھوڑا آسان ہے، یعنی کہ رش کم ہو گیا، دن کو اور زیادہ رش کم ہوگا، جیسے ہی نیچے دھوپ تیز ہو جائے گی، یعنی کہ جو نیچے والا سین ہے ٹوٹل یہاں پہ دھوپ آ جائے گی تو رش اور کم ہوگا۔ ابھی دیکھیں کافی حرم شریف جو ہے پیچھے سے خالی نظر آ رہا ہے۔ یہ حاجی سبان کنگ فہد گیٹ سے آ رہے ہیں نیچے، جو 79 نمبر گیٹ ہے اس طرف سے۔ تقریباً 9:30 10 11 بجے کافی کم رش ہوگا یہاں پہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور حجر اسود کا بوسہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ حجر اسود والی سائڈ ہے، یعنی کہ یہ جو کونا ہے جہاں پہ یہ حاجی صاحبان سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور میرے پیچھے اس جانب یہ جو دروازہ ہے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، سامنے کلاک ٹاور، اور جس گیٹ سے میں نکلا ہوں اس کو کنگ عبدالعزیز گیٹ بولتے ہیں، 95 نمبر گیٹ۔ اور اس جانب سامنے 3 نمبر حمام ہے، اس جانب یعنی کہ آزاد روڈ والی سائڈ ہے، اور اس جانب 4 نمبر حمام ہے۔ 4 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ سے
جو پہلا راستہ کنگ عبد العزیز گیٹ کی جانب یعنی کنگ عبد العزیز گیٹ سے آپ نکلے تو رائٹ سائڈ پہ پہلا راستہ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. جو آزاد روڈ ہے اور ابراہیم خلیل روڈ اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہی ہے نشاندہی کلاک ٹاور. یعنی کہ اگر آپ حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں تو جو رائٹ سائڈ ہے اس طرف آزاد روڈ ہے اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ ہے. اور ابراہیم خلیل روڈ کے ساتھ ہی ہجرا روڈ ہے یعنی کہ جو پہلی کبری ہے 6 نمبر حمام کے پیچھے بالکل اس کے ساتھ ہی ایک راستہ سیدھا جا رہا ہے رائٹ سائڈ سے. اگر حرم سے آپ باہر نکلیں تو وہ ابراہیم خلیل ہے اور ایک لیفٹ سائڈ سے جس طرح چھتریاں لگی ہوئی ہیں سایہ بنا ہوا ہے اس طرف سے راستہ جا رہا ہے وہ ہجرا روڈ ہے اور اسی پہ مسجد ہجرا بھی واقع ہے. سامنے اس جانب یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اور یہ چھوٹے گیٹ اس طرف 91 92 پیچھے 90 89 اور ان کے سامنے اس طرف یہ 4 نمبر حمام ہے اور یہاں سے بھی راستہ نیچے اترتا ہے. آپ کو دکھاتا ہوں بیسمنٹ کے اندر سے یہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں. یہاں پہ نیچے پارکنگ ہے. جو حاجی صبان یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں ان کو نیچے ٹیکسیاں مل جائیں گی. اور یہ راستہ باہر نکلا ابراہیم خلیل روڈ کی جانب یعنی کہ یہ پہلا راستہ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو حرم شریف کی جانب اس طرف سامنے مسجد الحرم کا 87 88 نمبر گیٹ ہے. اور یہ جو دو گنبد ہے رائٹ سائڈ سے کنگ عبدالعزیز گیٹ اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں یہ کنگ فہد گیٹ ہے. سامنے یہ کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ. اور موسم دیکھیں ماشاءاللہ بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں. ہوا بھی ہلکی ہلکی چلنا شروع ہو گئی ہے جو کہ پہلے رکی ہوئی تھی. اور یہ سامنے 88 نمبر گیٹ 84 نمبر گیٹ ہے. اس طرف 88 نمبر گیٹ ہے. اور یہاں سے جو زیادہ رمضان کے اندر سحری افطاری کا سامان اس طرف آتا ہے اس مسجد میں وہ اسی راستے سے گزرتا ہے 84 نمبر گیٹ سے. کیونکہ اس طرف جو راستہ ہے جو ماشاءاللہ مسجد پوری کے اندر گھومتا ہے یعنی کہ اس طرف سے سائڈ سے پوری مسجد کے اندر. اور رش جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور یہاں پہ سامنے یہ گاڑیاں کھڑی جن کی مدد سے یہاں پہ حرم شریف کے اندر صفائی ہوتی ہے. باہر والا جتنا بھی سین ہے وہ پورا ان گاڑیوں کی مدد سے کلین کرتے ہیں. اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے رمضان المبارک چھوٹا سا مجسمہ اس کو بولتے ہیں. اور ایک یہ ہے اور یہ راستہ اوپر جا رہا ہے. یہ سامنے آپ کو ایک ٹائم پیس نظر آ رہا ہے گھڑی سی. یہ کلاک ٹاور سے پہلے یہ تھا مکہ ٹاور اس کو بولتے تھے مکہ ٹاور. اور ابھی اس کے اوپر چلتے ہیں اور آپ کو اوپر دکھاتے ہیں. یہاں پہ تقریباً 3 4 بہت بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں جہاں پہ آپ کھانا وغیرہ حرم شریف کے اندر کھا سکتے ہیں. یعنی کہ کافی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں اور کھانا بھی تقریباً ہر قسم کا یہاں پہ مل جاتا ہے حرم کے اندر. تو پیچھے دیکھیں ماشاءاللہ ویو دیکھیں کتنا پیارا آ رہا ہے. اور اس کے اوپر فوارے بھی لگے ہوئے ہیں یعنی کہ شاور پانی کے جو کہ کافی خوبصورتی ہوتی ہے. رمضان میں وہ چلتے رہیں رمضان کے اندر ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے. یہ 3 پورشن ہے. سب سے اوپر ایک پورشن ہے وہاں پہ بھی فوارے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ وہاں پہ اور وہاں سے پانی اترتا ہے اس پہ اور اس سے اس پہ اور پھر پانی اندر سے ریٹرن ہو جاتا ہے. لیکن ابھی رمضان کے بعد انہیں بند کر دیے. اور ایک اس طرف ہے ریسٹورینٹ کافی زیادہ شاپیں اندر ہے لیکن ریسٹورینٹ 2 3 بہت بڑے بڑے ہیں. یہاں اندر کھانے پینے کے لیے کافی سامان ہے. جیسے ہی آپ اندر آئیں گے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ سے اور آگے بھی. اور اس کے اندر خرید و فروخت کا سامان بھی کافی زیادہ ہے یعنی کپڑے وغیرہ جولری اور جوس. اور اس کے بعد اس کے اندر اچھا بچوں کے لیے کھلونے ہیں. کافی چیزیں اس کے اندر سے بھی مل جاتی ہیں. MI یہاں پہ اور یہاں پہ 40 اور 60% آفر لگی ہوئی ہے. اس میں 120% آفر لگی ہوئی ہے یعنی کہ اس کا مطلب آفر والی چیزیں بھی یہاں پہ ہیں. اور یہاں بھی جو اعجاب وغیرہ ہوتے ہیں
یعنی کہ اندر اس کے کپڑوں کی بھی کافی زیادہ شاپ ہے، بچوں کے لیے جوتے وغیرہ، لیکن یہ برانڈڈ چیزیں ہیں، یہاں پہ چیزیں مہنگی ہیں اس کے اندر۔ یہ 50 اسکینر بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ، آپ اس سے چیزیں اسکین بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پرفیوم پڑا ہوا ہے، اور یہاں سے راستہ نیچے بھی اتر رہا ہے جس طرف کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں، جی اس طرف جا رہا ہے، یعنی کہ آپ یہاں سے کلاک ٹاور کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور یہاں سے راستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلتا ہے، اور یہ دوسرا راستہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے۔ اگر آپ آ رہے ہیں تو رائٹ سائڈ سے بھی راستہ باہر نکل رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور اس کے پیچھے 6 نمبر حمام کے پیچھے بالکل ساتھ ہی یہاں پہ لیگیج سٹوریج سینٹر ہے، جہاں پہ آپ کے پاس اگر کوئی بیگ وغیرہ ہے تو آپ یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں۔ جمع کروانے کے بعد آپ عمرہ کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اب واپس لے لیں۔ 2 ٹوکن ہوتے ہیں، ایک وہ اپنی آپ کے بیگ پہ لگا دیں گے، اور ایک جو ٹوکن ہے وہ آپ کو دے دیں گے کہ اپنے بازو پہ لگا لو، باندھ لو، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ وہ ٹوکن ان کو دیں گے، اور اسی ٹوکن کے حساب سے آپ کو آپ کا سامان مل جائے گا۔ لیکن ٹوکن وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اگر وہ ٹوکن آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو آپ کا سامان ملے گا۔ اور اس طرف یہ جو مین راستہ اندر جاتا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ 24 گھنٹے یہ کھلا رہتا ہے حاجیوں کے لیے، جیسا کہ ابھی باب العمرہ گیٹ بند ہو گیا ہے حاجیوں کے لیے، اور جو راستہ جس طرف 2 کھڑکی والی بلڈنگ ہے اس طرف سے اوپن تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ حاجی صاحبان صرف کنگ فہد گیٹ سے جا رہے ہیں اندر جو 79 نمبر گیٹ ہے، اور کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جا رہے ہیں جو 95 نمبر گیٹ ہے وہاں سے۔ 3-4 دن کے اندر اندر کیسے حرم شریف سنا سنا لگ رہا ہے، دیکھیں باہر والے سین کے اندر اسی جگہ پہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان نظر آتے تھے، اور ابھی دیکھیں آج عید گزری کو 4تھا دن ہے، اور یہاں دیکھیں کسی سائڈ پہ آپ کو کہیں بھی حاجی صاحبان گروپوں کی شکل میں نظر نہیں آ رہے، 1 2 3 نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ رستے ہیں جہاں پہ آپ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان آتے جاتے دیکھتے تھے مسجد عبداللہ کے اندر، لیکن آپ جدھر بھی نظر کمائیں آپ کو سونے سونے رستے لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد یہاں پہ آپ کو بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان نظر آئیں گے، لیکن ابھی جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ شریف کے اندر خادمین صفائی کرتے ہیں، کافی لوگوں نے مجھے میسج یہ بھی کیے ہیں کہ یہاں پہ خادمین کے ویزے کے لیے تو سیلری بہت کم ہوتی ہے یہاں پہ، خادمین کا جو ویزا ہے اس کی سیلری بہت کم ہوتی ہے، اور اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو حاجی صاحبان آتے ہیں نا دوسرے ملکوں سے، وہ حاجیوں کی ان کی کافی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اور یہ سامنے زمزم بھر رہے ہیں، اب زمزم بھر رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ کولروں کی جگہ ہے وہاں وہاں یہ پہنچائیں گے مسجد عبداللہ کے اندر۔ زمزم جتنا آپ کا دل چاہے اتنا آپ لے کے جا سکتے ہیں اپنے روموں میں، یہ نہیں کہ آپ یہاں سے یہ والی بوتلیں بھر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک لے کے جائیں گے تو وہ نہیں جانے دیں گے، وہ تو آپ کو ایئرپورٹ سے ہی لینا ہوگا زمزم، لیکن آپ یہاں سے بھر کے آپ نے روموں کے لیے یہ مکہ کے اندر یا سعودیہ کے اندر کہیں بھی آپ نے لے کے جانے تو آپ ایزیلی جتنا اچھا ہے آپ زمزم لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ سامنے یہاں جو ٹیکسیاں کو ذکر کیا میں نے، یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں، یہ سامنے کھڑی ہے یہیں سے، یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور یہ راستہ جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی جانب جو حاجی صاحبان طواف کرتے سیکنڈ فلور پہ کپڑوں میں ان کے لیے، اور یہ جبل کعبہ والی سائڈ جو ہے اس کی نشاندہی ہے۔ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہوئے ہیں۔ میرے بہت سارے ولاگ ہیں، بہت ساری ویڈیو جس کے اندر میں نے رستوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، جتنے رستے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف یعنی کہ دروازے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا ذکر، اور جس رستے سے حاجی صاحبان احرام میں گزرتے ہیں وہ بتایا، اور جس رستے سے کپڑوں میں جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف وہ رستے بتائے ہیں۔ کافی معلومات ہوتی ہیں، میرے ولاگ جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر جو میں حرم شریف کے اندر کے بناتا ہوں، ایک تو آپ سب کو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت ہو جائے، اور بہت ساری دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں، ڈیلی خانہ کعبہ شریف کو دیکھیں، اور ایک جو ہے حرم شریف کا جو باہر والا سین ہے اور جو رستے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. جتنا میں لوگوں کے اندر ذکر کرتا ہوں رستوں کے بارے میں، جتنے بھی گیٹ ہیں حرم شریف پر انٹر ہوتے ہیں، جتنے رستے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور جو قریب قریب پارکنگ ہے، تو جو وہ بندہ میری تقریباً 10 سے 20 ویڈیو دیکھ لیتا ہے، اس کو تو ایسے اس کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے جیسا کہ وہ یہاں پہ 10-20 دفعہ آ گیا. اتنی میں زیادہ جو ویڈیو اور اتنی ڈیٹیل سے بناتا ہوں رستوں کے بارے میں، خاص کر کے حاجیوں کی مدد کافی وجہ ہے. میں اسی لیے حرم کے ویڈیو بناتا ہوں قریب قریب کی، اور رستوں کے بارے میں، دروازوں کے بارے میں، کہ حاجیوں کو مشکل نہ ہو آنے اور واپس جانے میں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی. کوئی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.